السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أدركتكم الموت حين الوصية اثنان ذوي منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن تبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن قتل على أنهم مستحقين فآخران يتوبان مكانهما من الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. گزشتہ ہفتے میں جن جو سبق پڑھا تھا وہ سورہ مائدہ کی جو آیات مبارکہ تھی 105. اس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی فکر کرو، لیکن جہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یاد اللہ دینا میں نے پہلے دو تین دفعہ اطلاع کر دی ہے کہ ایمان والے دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا ایک قبیلہ ہے، ایک خاص قسم کا ایک گروہ ہے، ایک خاص قسم کے نفوس ہیں جن سے اللہ کو بہت محبت ہے، اس لیے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے کوئی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جو رسول خبریں لے کے آئے انہوں نے ان رسولوں کی خبروں کی تصدیق کی اور ان رسولوں کے اوپر ایمان لائے اور پھر کہا لا نفرق بین احد من رسلہ. اس لیے اللہ جب بھی مسلمانوں کو ایمان والوں کو پکارتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک یہ بات ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری بندگی کا فریضہ اپنے گلے میں ڈال لیا اور حتی الامکان یہ کوشش اور جستجو کر رہے ہیں کہ اپنی میری بندگی جو اللہ کی بندگی ہے اس کا جو حق ہے وہ ادا کرے. اس لیے وہ بار بار جب یہ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، کیوں کہ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اس سے یہ مراد نہیں کہ اپنی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت مبارک سنا فوری طور پہ آپ کے دین میں آیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی اپنی فکر ہی کرتے، بلکہ اس فکر کے دائرے کے اندر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، نیکی کی تبلیغ کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے. آج جو اللہ نے ایک خاص واقعہ پیدا ہوا تھا، مجھے نام بھول گیا ہے صحابی کا، کہ وہ علی بن کچھ تھا ان کا نام، کہ وہ تجارت کے سفر پہ گئے تھے، ان کے ساتھ دو یہودی بھی تھے، تو راستے میں ان کی موت واقع ہو گئی. اور موت کے جب واقع ہو گئی تو انہوں نے موت واقع ہونے سے پہلے جب ان کے اوپر جان کے عالم آیا انہوں نے اپنی وصیت لگا کے اپنے سامان میں رکھ لی اور کہا یہ میرا ذات راز جو ہے، میرا جو سامان ہے تجارت کا، اگر میری موت واقع ہو گئی تو میرے وارثان تک پہنچا دیں. اور
ان سے انہوں نے قسم لی، اور اس قسم کا یہ پوری ایک تفسیر اور ایک پورا قانون اور قاعدہ اللہ نے یہاں بیان فرما دیا ہے۔ یہ آخری ایک آدھ رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سورہ انعام پڑھیں گے کہ جو پہلی سورت مکہ کے اندر جو مکی قرآن ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے مکی قرآن سورہ انعام سے، وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں اب اس پورے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے قانون بیان فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنائے جائیں۔ اگر انسان کے اوپر موت کا وارد ہونی شروع ہو جائے تو اس کو اپنی وصیت لکھانی ضروری ہے، اور اپنی وصیت کے اوپر 2 گواہ بنانے بھی ضروری ہے۔ اور آخران من غیرکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبہ۔ شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم صاحب عدل راست باز سچے آدمی گواہ بنائے جائیں، یا تم اگر سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، جو میں نے پہلے آپ کو واقعہ بیان فرمایا ہے، اس سامان کے اندر ایک پیالہ تھا، ایک جام تھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سونے کی نقاشہ نقش کاری کی گئی تھی، وہ قیمتی تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے ان کے سامان سے اس پیالے کو نکال کے مکے کے اندر فروخت کر لیا، اور وہ جو درہم ملے تھے آپس میں تقسیم کر لیے، اور جب وہ سامان وہاں پہنچا تو انہوں نے جب وصیت اس میں سے نکالی تو اس کے اندر وہ سامان کے اندر پیالہ برابر نہ ہوا، تو پھر انہوں نے ان کو یہ کہا، تو پھر اللہ نے یہ وہ بات میں ثابت ہو گیا، پھر انہوں نے جس کے پاس فروخت کیا تھا سونار کے پاس، اس سے اس پیالے کو واپس لیا گیا، یا اس کی قیمت واپس لے کے واپس آن کر تقسیم کی۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں کہ 2 صاحب عدل راست باز سچے آدمی گواہ بنائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں ہی سے 2 گواہ، یہ جو یہودی تھے ان کو گواہ بنایا کہ اگر کوئی مسلمان میسر نہیں ہے تو غیر مسلم کو گواہ بنانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی غیر مسلم شاہد نہ ہو تو اس حالت میں غیر مسلم کو بھی شہادت کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن تُبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا۔ یہ 2 گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کرتے ہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں۔ جن کو گواہ بناؤ ان کو اگر شک ہے تو مسجد میں کھڑا کر لو، اور وہ اپنی شہادت کے اوپر یہ گواہی دیں کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی گواہی جو ہے کسی بیچنے والے نہیں ہیں۔ تو اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْعَاصِمِينَ، ہاں اگر وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ اب اگر کوئی آج کل کی بھی جو عدالت ہے، جب عدالت کے روسٹر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹک لگا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی مار پھٹکا۔ لیکن اس کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، آپ کا آج جج بھی استناد کرتے ہیں کہ یہ نہ پڑھا جائے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سامنے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اس میں 1% سچائی ہوتی ہے، 99% جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے، پھر جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اور جب جھوٹی گواہی دی جاتی ہے اور یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پھٹکار اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے، اعصاب ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر سارے معاملات تمدن کے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، انصاف بڑھتا جاتا ہے اور ظلم بڑھتا جاتا ہے۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَقَّ اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعِصْيَانَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اب وہ جو واقعہ تھا، جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو انہوں نے پھر اور تو پھر ان کی جگہ دو اور اگر شک پڑ گیا ہے تو پھر ان گواہوں کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہلکار ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق طلبی ہوئی ہے، جن کی حق طلبی، جن کا پیالہ گم ہو گیا تھا، اس میں نہیں ملا تھا، تو اس کی حق طلبی ہوئی تھی، اس لیے ان میں سے وہ دو گواہ جن کی حق طلبی ہوئی ہو وہ اپنے دو گواہ اور مزید کھڑے کریں اور وہ کہیں کہ ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حق جو ہے نکل کے سامنے آ جائے۔ ایاد میں شہادت وجہ او یخاف من ترد ایمان بعد ایمان واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے معلوم کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خبردار کرنے والی۔ اب جو واقعہ ہے یہ ایک واقعہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے سب رسول کیے جائیں گے، اور اس وقت ہر رسول سے پہلے اجتماعی سوال ہوں گے، پھر ہر امت کا ایک رسول جو ہے وہ پیش ہوگا، اس کے سامنے اللہ سے سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ قیامت کے دن یا جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ جو تم دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف، میری بندگی کی طرف، میرے قانون کی طرف، اور بلا رہے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، بندوں کی غلامی سے نکل جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کے اپنے سر کو جھکا دو، اس کا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ آگے سے کیا جواب ہے؟ قالوا لا علم لنا۔ پیغمبر کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اللہ نے کسی چیز کا علم کیا ہمیں جواب دیا۔ انک انت علام الغیوب، تمام پوشیدہ حقیقتوں کو تو آپ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں کیا جواب دیا کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہم نے تیرا جو پیغام جو ہماری ذمہ داری میں لگ رہا ہے، اللہ ہم نے اپنی کوشش جستجو اور اپنی محنت کے مطابق اس پیغام کو امت تک پہنچایا۔ اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں عاجزی کے ساتھ سر جھکائیں گے۔ پیغمبر ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ ساری دنیا کے لوگ، جب سے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، ساری دنیا کے وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں، سارے اس میدان کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان سب کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انہیں کوئی علم نہیں، اللہ پوشیدہ حقیقتوں کو تو آپ ہی جانتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ جواب دیا، فلاں نے مارا تھا، بس ایک سمپل اللہ کے سامنے آج کی تسلی کریں گے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اور اس جاننے کی وجہ سے وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اب ذرا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کے درجے پہ رکھتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی الہ کے درجے پہ رکھتے ہیں، اور اللہ تین بناتے ہیں۔ خاص طور پہ اس قرآن میں اس لیے یہ ذکر کیا گیا تاکہ عیسائیوں کی الوہیت کا جو نظریہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، ان کی تردید ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن ہونا کیا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا
کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ کرے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس وقت جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، مذکر نعمتی، میری نعمت کو یاد کر، علیک وعلی والدک، اور تیری بات تیرے اوپر جو میں نے نعمت کی اس کو، میری نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی، میں نے وَأَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے تیری مدد کی، تو کے بارے میں بھی تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تو کے بارے میں جو پنجابی میں جس کو پنگوڑا کہتے ہیں، اس کے اندر سونے والے جاگ ہیں، وہ پنگوڑے کے اندر مطلب کہ گہوارے میں بھی لوگوں سے تو باتیں کرتا تھا۔ وَأَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ اِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اِذْ عَلَمْتُكَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْانجیل، تجھے میں نے دنائی کتاب کا علم دیا، اور تجھے دنائی دی، اور تجھے تورات اور انجیل کا علم دیا۔ اِذْ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، مٹی سے تو پتلا بناتا تھا پرندے کی شکل کا، اور پھر اس کے منہ کے اندر آپ کو مارتا تھا تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ کس سے؟ میرے حکم سے، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اور تم مادرزاد اندھے ہو، اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں فوکس کر سکا کہ وہ کیسے زندہ کرتا، لیکن کیسے وہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے، جیسے سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل ہے میرا خیال، اس میں ہم پڑھیں گے کہ آگ جھپکنے سے پہلے 1500 میل دور ہے یمن، جہاں ملکہ سبا کا تخت پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے جب کہا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، تو جب وہ حدود نے آ کے کہا کہ میں نبائینی، میں خبر لایا ہوں جو بالکل سچی ہے، جو آپ کے علم میں نہیں، پیغمبر کو پرندہ کہتا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، حضرت میں دیکھ نہیں رہا کہ سارے جمع ہیں، خود میں دیکھ رہا۔ تو پھر جب آئے تو اس نے خبر دی کہ میں خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں، تو کہا کہ ملکہ کا سب عالیشان محل ہے، بڑا عالیشان اس کا تخت ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے، اور وہ آگ پرست ہے۔ پھر جب آپ نے پوچھا ہے ایک لمبا قصہ ہے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے جنوں میں سے ایک افرید نے کہا کہ میں اس کو، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں اس کو حاضر کر دوں گا تخت کو۔ تو آپ نے ذرا سکوت فرمایا، تو پھر انسانوں میں سے ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے علم الخطاب عطا فرمایا تھا، اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں تو وہ تخت جو ہے یہاں موجود ہوگا، اور پھر وہ تخت وہاں موجود ہوا۔ 1500 میل کا سفر ہے، فلسطین کے اندر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور وہ یمن کے اندر وہ ملکہ سبا کا علاقہ تھا جہاں وہ حکومت کرتی تھی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے عزت دی، تجھے میں نے یہ بھی وجدہ دیا کہ تجھے تو مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو صحیح، اندھے کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور کوڑی کو والابرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ كففت بني إسرائيل إلى أن جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ تم مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، جب تو بنی اسرائیل کے پاس 3 نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہے، تو میں نے بھی تجھے ان سے بتایا جب میں نے آگے ایک قصہ ہے حواریوں کا، وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورت جو ہے سورہ مائدہ کل مکمل ہو جائے گی۔ وہ مائدہ جس کے نام سے یہ سورت ہے، وہ دسترخوان کا قصہ بھی آ جائے گا، اور حواریوں کے ایمان کا قصہ بھی آ جائے گا۔ کل اس کو انشاءاللہ عزیز تھوڑا 2 منٹ
علیہ وسلم۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی اللہ ٹھنڈک اللہ چین بنا دے۔ اللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بنانے کا اللہ کرے میں عطیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو پڑھنا قبول فرمائے یا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ بچا لے۔ اللہ صبر اور تحمل و بردباری عطا فرمائے۔ گھروں میں عطیت عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حلال میں مسلط عطا فرمائے۔ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ